الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا محترم حاضرین جمعہ، اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی مہینے میں آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا، اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جو ہجرت آپ کی ہوئی تھی وہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں مکمل ہوئی۔ ہمارے یہاں عام طور سے ربیع الاول کے مہینے کو اللہ کے نبی کی پیدائش کے حوالے سے، آپ کی ولادت کے حوالے سے بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور بہت ساری خرافات اور بہت سارے ایسے کام جو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی جو ہستیاں تھیں صحابہ کرام، انہوں نے جو کام کبھی نہیں کیے وہ کام محبت رسول کے نام پر آج اس ربیع الاول کے مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ہم سب جانتے ہیں محبت رسول کا اصل مطلب کیا ہے۔ محبت رسول کا اصل مطلب ہے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانا، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنے لیے ماڈل بنانا، اپنے لیے نمونہ بنانا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بڑی مشہور آیت قرآن کی، ہم نے اور آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے پیارے رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ یہ بڑی خاص آیت ہے، اس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ بنایا، اور جب اللہ نے اپنے نبی کو نمونہ بنایا ہے
تو ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. نبی اکرم کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے لیے نمونہ ہیں. اور یہ خصوصیت اور یہ امتیاز پوری کائنات میں اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ہم بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. وہ کسی خاص میدان میں اسپیشلٹی رکھتے ہیں، کسی خاص میدان میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے. اخلاق بہت اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن صاحب گھر کی جو زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، وہ بہت خراب ہے. ایسا بھی دیکھتے ہیں. یا کوئی انسان ہے اخلاق بہت اچھا ہے، معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن عبادات کے معاملے میں بہت غافل ہے. سماج میں ہم دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اس بات. لیکن اللہ کے نبی کی زندگی ہر اعتبار سے نمونہ ہے. آپ کی عبادات ہوں، آپ کے معاملات ہوں، آپ کے اخلاق ہوں، آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہو، آپ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہو، آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک ہو، ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر میدان میں اللہ کے پیارے نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں. قرآن کریم اسی لیے اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں نمونہ بنانا چاہیے اپنے نبی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اے ایمان والو، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے نبی کو نمونہ بنا لے. آج کے خطبہ جمعہ میں میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایسا پہلو جس پر کم گفتگو ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ جس سے ہم اور آپ، جس پر ہم کم توجہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی. آپ جہاں ایک طرف صحابہ کرام کے بہترین قائد ہیں، آپ ایک طرف جہاں جنگ بدر، جنگ احد میں بہترین فوج کے آپ قائد اور قوم کے لیڈر ہیں، وہیں آپ عائشہ اور خدیجہ اور زینب اور حفصہ اور ام حبیبہ اور میمونہ اور ماریہ اور اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں ہیں، ان کے لیے آپ ایک بہترین شوہر. آپ جہاں اخلاق کے اس اعلیٰ درجے پر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ خود گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ کا اخلاق بہت بہترین ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اخلاق صرف ابو بکر صدیق کے ساتھ اچھا رہا ہو، صرف عمر فاروق کے ساتھ اچھا رہا ہو، صرف عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کے ساتھ اچھا رہا ہو. آپ کا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا. آپ ایک بہترین باپ بھی تھے، ایک بہترین شوہر بھی تھے. ماں اور باپ کا سایہ آپ نے نہیں پایا، لیکن ماں اور باپ کے بعد جو ہستیاں ماں کے درجے پر تھیں، جو باپ کے درجے پر تھیں، ان کے لیے آپ ایک بہترین بیٹے کی حیثیت بھی آپ رکھتے تھے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کی اس کامیاب گھریلو زندگی کا راز کیا تھا، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے کون کون سی نصیحتیں ہیں، کون کون سے سبق ہیں. اس پر ہم ایک مختصر سی آج کے خطبہ جمعہ میں روشنی ڈالیں گے. میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی زندگی میں جو گھر ہوتا ہے نا، یہ گھر حقیقت میں ہمارے سکون کا ذریعہ ہوتا ہے. انسان کو دنیا میں اگر کہیں سکون ملتا ہے تو اسے اپنے گھر میں ملتا ہے. دنیا کی بہترین جگہوں پر آپ چلے جائیں، گھر کے مقابلے میں وہاں بہت زیادہ فیسلٹیز آپ کو مل رہی ہوں، مگر آپ کو اپنا گھر ضرور یاد آئے. کیونکہ گھر جو ہوتا ہے وہ کسی چہار دیواری کا نام نہیں ہے، کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، چند کمروں کی بنی ہوئی ایک عمارت کا نام نہیں ہے. گھر جو ہے وہ رشتوں سے بنتا ہے، گھر محبتوں سے بنتا ہے، گھر شکایتوں سے بنتا ہے. وہاں محبتیں بھی ہیں، وہاں شکایتیں بھی ہیں، وہاں بزرگوں کی ڈانٹ بھی ہے، وہاں بچوں کی کلکاریاں بھی ہیں، وہاں ماؤں کا ناراض ہونا بھی ہے، وہاں بچوں کا منانا بھی ہے، وہاں ساس بہو کے درمیان کشاکش بھی ہے، وہاں نند اور بھابھی کے درمیان کچھ شکوے شکایتیں بھی ہیں. ان تمام چیزوں کا مرکب ہے گھر. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 14ویں پارے میں گھر کو ہمارے سکون کا ذریعہ بتایا.
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہیں اگر دنیا میں کہیں سکون ملے گا تو تمہیں اپنے گھر میں ملے گا۔ اچھا، جب گھر کی بات آتی تو گھر کی شروعات کس سے ہوتی؟ ظاہر ہے کہ ایک فیملی کی شروعات سب سے پہلے میاں اور بیوی سے ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے سے ہی پریوار بنتا ہے، اس کے بعد خاندان آگے بڑھتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے رشتے کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ قرآن کریم کا دوسرا پارہ اٹھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ جس طریقے سے لباس تمہاری عزت و آبرو کے اوپر پردہ ڈالتا ہے اور لباس تمہیں زیب و زینت عطا کرتا ہے اور لباس تمہیں موسم کے غلط اثرات سے اور موسم کے نقصان سے تم کو بچاتا ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر بھی لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو زمانے کی سرد و گرم ہواؤں سے بچاتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، اٹریکشن دیتے ہیں۔ میاں اور بیوی کے رشتے کو قرآن کریم نے کتنی خوبصورت تعبیر دی ہے کہ میاں بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ اور آگے بڑھی سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے اس رشتے کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، من انفسکم، تمہارے ہی نفس سے بنایا۔ انسان کا جوڑا اللہ نے انسان سے بنایا، کسی اور مخلوق کو بناتا تو یہ محبت نہ ہوتی، یہ لگاؤ نہ ہوتا، یہ تعلق نہ ہوتا۔ اس رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے مرد کے لیے عورت کو انسان بنایا۔ من انفسکم، تمہارے ہی اپنے، تمہارے ہی اندر میں سے اس نے تمہارا جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ نے دو الفاظ استعمال کیے، محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ محبت کا تعلق جوانی سے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے۔ میاں بیوی کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب جسمانی اعتبار سے کوئی اٹریکشن نہیں ہے، عمر ہو چکی ہے دونوں کی، تو وہ محبت جو جوانی میں تھی وہ محبت نہیں ہے، لیکن اب ایک دوسرے کا سہارا ہے، ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، ایک دوسرے کی شکایتوں اور ایک دوسرے کے دل کا غبار نکالنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اللہ، کتنا بہترین لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ وہ تمہارے لیے رحمت بنا دیتا ہے، شوہر کے لیے بیوی کو رحمت بنا دیتا ہے، بیوی کو شوہر کے لیے رحمت بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب آئیے اپنے نبی کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کئی نکاح کیے، آپ نے کئی نکاح کیے، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں۔ اسلام میں عام مسلمانوں کے لیے بھی 1 سے لے کر کے 4 شادیوں تک کی اجازت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خصوصی طور پر اس اجازت میں ایک ایکسیپشن عطا کیا اور آپ کو 4 سے بھی زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی۔ ظاہر ہے کہ یہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ صرف اپنی جسمانی شہوت پورا کرنے کے لیے نہیں کیے تھے۔ یہ سارے جو نکاح تھے یہ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ یہ نکاح آپ نے کیوں کیے۔ کبھی اگر موقع ملے تو آپ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے وقت دیکھیے کہ یہ نکاح آپ نے کن حالات میں کیا۔ بھئی اگر ان کا تعلق نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر شہوت سے ہوتا تو انسان کے اندر شہوت تو سب سے زیادہ دور شباب میں ہوتی ہے، جوانی میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی جوانی میں جو بہترین دور تھا اس دور میں آپ کی صرف ایک بیوی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ باقی جو نکاح ہوئے آپ کے 50 کے بعد ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نکاح تھے ان کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ کہیں ایسا بھی ہوا کہ آپ نے جس عورت سے نکاح کیا اس کا پورا قبیلہ جو اسلام کا کٹر دشمن تھا اور قیدی بن کر کے آیا تھا، جب آپ نے نکاح کیا مسلمانوں نے کہا کہ اب تو یہ اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، اب ان کو ہم قید نہیں کر سکتے۔ ان سب کو آزاد کیا گیا اور پھر اس اخلاق سے متاثر ہو کر اس پورے قبیلے نے اسلام کو بھی کیا۔
ایسا بھی ہوا حضرت ام حبیبہ سے آپ نے نکاح کیا. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے، جب اللہ کے نبی کے سسر بن گئے اور آپ کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں آئی تو دشمنی جو دل میں تھی وہ بہت حد تک ختم ہو گئی اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو ان میں سے ہر نکاح کا ایک مقصد ہے. مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی ان 9 بیویوں نے جو ایک ساتھ آپ کے نکاح میں تھی، اللہ کے نبی کے اخلاق کی کیا کسی نے شکایت کی؟ کیا کسی بیوی نے کبھی یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ کیا کبھی کسی بیوی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے میرے ساتھ حق تلفی کی؟ نہیں. یہ وہ بات ہے جو اللہ کے نبی کی سیرت میں کہ تمام بیویوں کو آپ نے خوش رکھا، ان کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے رہے. ایک بہترین شوہر کا کردار آپ نے. یہاں ایک بات کی وضاحت میں کر دوں، قرآن کریم میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ بیوی اگر بہت زیادہ نافرمانی کرے تو شوہر ہاتھ اٹھا سکتا ہے. سورہ نساء کی آیت آپ دیکھیں، واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. تمہاری بیویاں اگر تمہاری نافرمانی کریں تو تم سب سے پہلے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، اگر باز آ جائیں تو اچھی بات ہے. دوسرا اسٹیپ یہ اٹھاؤ کہ ان کے بستر الگ کر دو، ایک بستر کو پر سونا بند کر دو. اس سے بھی اگر کام نہ بنے تو قرآن کریم تیسرا اسٹیپ بتاتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو ہلکی بھلکی تم مار سکتے ہو. فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں اور گھر کا ماحول صحیح ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو کسی طریقے کی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اپنے آپ کو اتنا بڑا مت بنو کہ تم ان کے اوپر کوئی زیادتی کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا. اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تو سب سے بڑا تمہارے اوپر تمہارا پروردگار موجود ہے. یہ قرآن کی آیت. اللہ نے مارنے کی اجازت دی ہے اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بیوی بہت زیادہ نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جائے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا؟ نہیں اٹھایا. اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط. اللہ کے پیارے نبی نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. وَلَا امْرَأَةً، کبھی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. وَلَا خَادِمًا، کبھی کسی نوکر کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. إِلَّا أَن يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہو تو الگ بات ہے. عام حالات میں، نارمل حالات میں آپ نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ ہے اللہ کے. ایک مرتبہ آپ کو جب اس طریقے کی کمپلینٹ ملی کہ بیویوں کو لوگ بہت مارتے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، گھروں میں لوگ بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا لا تضربوا اماء اللہ. خبردار اللہ کی بندیوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا. اب جب آپ نے صاف صاف منع کر دیا اب ظاہر ہے کہ یہ چیز بالکل بند ہو گئی. اب جب یہ چیز بند ہو گئی تو اب اس کا ریئیکشن آنے لگا. اب بہت سارے گھروں کا ماحول خراب ہونے لگا. اب بیویوں کی طرف سے زیادتی ہونے لگی، بیویاں شیر ہونے لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اے اللہ کے نبی زئرن النساء والرجال، آپ نے تو ایسا ہمیں جکڑ دیا ہے، آپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. بیویاں تو شیر ہو گئی ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتی ہیں، اور ہمارے تو ہاتھ بھدے، ہم تو ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے الفاظ ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ ماحول گھروں کا بگڑ رہا ہے فرخص فی ضربہ، تو آپ نے صحابہ سے کہا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے، اگر تمہاری بیوی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے، سرکشی کرنے لگے تو ٹھیک ہے، تم ہاتھ لگا سکتے ہو، ہاتھ اٹھا سکتے ہو. اب جب آپ نے مارنے کی اجازت دے دی تو اب صحابہ کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنی بیویوں کو مارا. فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر. اب اس کے بعد اللہ کے نبی کے گھر پہ ڈھیر ساری عورتیں اکٹھا ہو گئیں اور سب اپنی شوہروں کی شکایت لے کے آئیں کہ ہمارے شوہروں نے ہمارے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا ہے، ہمارے شوہروں نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھایا. اب اللہ کے نبی کے گھر میں ڈھیر ساری عورتیں اکٹھا ہیں. اللہ کے رسول مسجد میں آتے ہیں اور آپ صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے گھر پر بہت ساری عورتیں اکٹھا ہیں اور وہ سب اپنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے کر کے آئی ہیں، کان کھول کر کے سن لو. اولئک لیسوا بخیار،
وہ تمہارے اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں جن کی بیویوں کو آ کر کے میرے پاس شکایت لے کے آنا پڑ رہا ہے۔ خبردار، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ بہتر لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے میسج دیا کہ بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا اچھا نہیں۔ آج ہمارے یہاں کبھی بات ہوتی ہے تو شوہروں کی زبان پر بسے کی بات ہوتی ہے، مولوی صاحب تھوڑا شوہر کے حقوق کا بیان کر دیجیے، اور عورتوں سے بات کیجیے تو ان کو بس یہ رہتا ہے کہ ہمارے حقوق بیان کیجیے۔ صحابہ کا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کر کے کہتے ہیں ما حق زوجتی احدنا علی، اے اللہ کے نبی ہماری بیوی کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ بھئی آج انسان اپنا حق پوچھتا ہے، اپنی ذمہ داری نہیں پوچھتا۔ اولاد کو اپنا حق یاد ہے، اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں ہیں۔ ماں باپ کو اپنا حق یاد ہے، اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں ہیں۔ بیویوں کو اپنے حقوق یاد ہیں، اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں ہیں، اور شوہروں کو اپنے حقوق یاد ہیں، اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں ہیں۔ صحابہ آ کر کے اللہ کے نبی سے اپنی ذمہ داریاں پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جو کھاؤ بیوی کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جو پہنو جس اسٹینڈرڈ کا جتنا اچھا کپڑا تم پہنتے ہو اتنا اچھا اپنی بیوی کو پہناؤ، ولا تضرب الوجہ، اور کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ولا تقبح، کبھی بیوی سے گالی گلوج مت کرو، ولا تہجر الا فی البیت، اور کبھی بھی بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو یہ جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے، کبھی بیوی کو مار کر کے یا ظلم کر کے گھر کے باہر مت جائے۔ اب آپ غور کیجئے، اس حدیث کو صرف انسان اپنے سامنے رکھے تو آج کتنے گھروں میں شوہر بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر شوہر اس حدیث پر صرف عمل کرے۔ لیکن یہ ایک طرفہ بات نہیں، بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب شوہر کوئی حکم دے تو بیوی بات مانے، اور ولا تخالفہ فی نفسها ومالہ بما یکرہ، اور عورت اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے شوہر ناراض ہو جائے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کو پانی کی طرح خرچ نہ کرے، اس کے محنت سے کمائے ہوئے مال کو بڑی حفاظت سے خرچ کرے، اس میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناراض کرے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے میرے بھائی، ایک بہترین شوہر کا کردار آپ نے۔ ہمارے ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا، دوسرا انہوں نے نکاح کیا، اب پہلی بیوی کی جو محبتیں تھی، جو رفاقتیں تھی، وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ پہلی بیوی کے جو نخرے کبھی نہیں اٹھائے وہ دوسری کے اٹھاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبتوں کو تا حیات یاد رکھا ہے۔ آپ ان کی وفات کے بعد بھی ایک مرتبہ ان کی بہن ملنے کے لیے آئیں، اللہ کے نبی کی سالی حضرت خدیجہ کی بہن ملنے کے لیے آئیں، ان کی آواز کافی حد تک حضرت خدیجہ سے ملتی جاتی، انہوں نے آ کے دروازے پہ جب آواز دی ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ تو خدیجہ کی آواز ہے، یعنی اس بیوی کی آواز کو آپ نہیں، گوشت بنتا تھا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کی بوٹیاں بنا کر کے اللہ کے نبی خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجوایا اور اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ نے کہا کہ کیا بات ہے آپ خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ہاں، واسطنی بنفسہا ومالہا، خدیجہ وہ ہے جس نے اپنا مال میرے لیے وقف کر دیا تھا، جس نے اپنی زندگی میرے لیے وقف کر دی تھی، ساری دنیا نے مجھے جس وقت ٹھکرایا تھا خدیجہ کھڑی ہو کر کے میرا سپورٹ کرتی تھی، میرا ساتھ دیتی تھی، میں لوگوں کے تانے سن کر، لوگوں کے ظلم و ستم سے جب پریشان ہو جاتا تھا، گھر میں آتا تھا تو تسلی کے دو بول اگر کوئی بولتا تھا تو خدیجہ مجھے سنایا کرتی تھی، اور اللہ نے مجھے جتنی اولاد دی ہے، میری 4 بیٹیاں خدیجہ سے مجھے پیدا ہوئی ہیں، میں خدیجہ کو کیوں نہ یاد کروں؟ یہ اللہ کے نبی ہے میرے بھائی، یہ ایک شوہر کا کردار ہے، بیوی کے مرنے کے بعد بھی بیوی کی وفاؤں کو انسان یاد رکھے، یہ نبی نے ہمیں اور آپ کو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے صاحب، کوئی انسان اگر سماج میں اس کو بڑا مقام حاصل ہو جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں بھی اس کو بڑا مقام حاصل ہو۔ آپ کو سماج میں کوئی بھی مقام حاصل ہو، گھر میں اگر آپ ایک باپ ہیں تو باپ ہی رہیں گے، گھر میں آپ ایک شوہر ہے تو شوہر ہی رہیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ پروٹوکول جو سماج آپ کو دیتا ہے وہ گھر میں دے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا صحابہ کتنا احترام کرتے تھے، آپ وضو کرتے تھے، آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام اپنے بدن پہ مل لیتے تھے،
آپ کے منہ سے لعاب نکلتا تھا، تھوک نکلتا تھا، زمین پر نہیں گرتا تھا، صحابہ اس تھوک کو بھی بابرکت سمجھتے تھے اور اپنے بدن پر مل لیتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے صحابہ۔ مگر اللہ کے نبی کے گھر میں کیا معاملہ تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی گھر میں اپنی عورتوں کے ساتھ گھریلو کاموں میں سپورٹ کر دیتے تھے جیسا کہ تمام مرد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی گھر میں کوئی اسپیشل ٹریٹ نہیں کرتے تھے، کوئی الگ سے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ نہیں کرتے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیویوں کے نخرے اٹھائے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے کسی پلیٹ میں کوئی کھانے کی چیز بھجوائی، اس وقت آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ اب جب وہ پلیٹ آیا، اب ظاہر ہے جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو ان کے درمیان جو سوتن کی جو غیرت ہوتی ہے وہ غیرت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے اندر بھی تھی۔ حضرت عائشہ نے اس پلیٹ کو زمین پر دے مارا، پلیٹ کو پھینک دیا، پلیٹ کو توڑ دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر غصہ ہونا چاہیے کہ ایک بیوی کی طرف سے کھانے کی کوئی چیز آئی ہے پلیٹ میں، دوسری بیوی توڑ رہی ہے، مگر آپ نے کیسے ہینڈل کیا اس سچویشن؟ آپ نے بڑی محبت سے کہا غارت امکم، تمہاری ماں کو بڑا غصہ آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ تمہاری ماں کو بڑا غصہ آ گیا ہے، اور اتنا کہا آپ نے، اور حضرت عائشہ کے پاس سے ایک صحیح سلامت پلیٹ منگوایا اور وہ پلیٹ آپ نے حضرت ام سلمہ کے پاس ریٹرن بھجوا دیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس سچویشن کو ختم کیا۔ میرے بھائیو، آج ہم اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ آج ہمارے یہاں ذرا سی بات پہ طلاق تک کی جو نوبت آ جاتی ہے، اور کتنے گھروں میں نئی شادی ہوئی 2-4 مہینے کے بعد لڑکیاں بیٹھ جاتی ہیں مائکے میں۔ یہ حالات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بیویاں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتی ہیں، شوہر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتے۔ اور آگے بڑھیں، اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی میں ایک چیز ہمیں اور ملتی ہے، معاف کر دینے کا جذبہ۔ ہمارے ہاں کسی کی کوئی ایک غلطی اگر ہے تو اس غلطی کو ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھئی اولاد ہے، اس نے کبھی کوئی غلطی کر دی، آپ نے تعلق توڑ دیا۔ ماں باپ ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط کر دیا، آپ نے بات چیت بند کر لی۔ بھائی ہے، اس نے آپ کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے، آپ نے تعلق توڑ دیا۔ بھائی صاحب، معافی بھی تو کوئی چیز ہوتی، عفو درگزر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ آپ نے ایسے ایسے دشمنوں کو معاف کیا ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کی مکی زندگی آپ دیکھیے، نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی گئی، آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی، آپ کو اپنا وطن چھوڑ کے جانے پر مجبور کیا گیا، اور 8 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا ہے اور اللہ کے نبی پوری شان آن بان کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہیں آپ، اور سارے مجرم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کہ ایک اشارے کے صحابہ منتظر ہیں، آپ اشارہ دیں تو مکہ میں خون کی ندیاں بہ جائیں، اور جنہوں نے آپ کو تڑپنے پر مجبور کیا تھا آج ان کی لاشیں زمین پر بچ جائیں۔ مگر اس نبی اکرم نے، اس رسول کریم نے، اس رؤوف الرحیم نے کیا محبت کا سلوک کیا، سب کو معاف کیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ اے مکہ والو، محمد آج کسی سے بدلہ نہ لیں گے، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ میرے آپ نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، بندہ جب کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے رشتے بن جائیں گے، ہمارے خاندان کے معاملات درست ہو جائیں گے اگر اپنے نبی کے اس فارمولے پر ہم عمل کریں، عفو درگزر کو اپنی عادت۔ اور آگے بڑھیے، گھروں میں زہر گھولنے والی اور گھروں کا ماحول بگاڑنے والی ایک بہت خطرناک چیز ہے غصہ۔ انسان ہے، آپ کو غصہ آئے گا، اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تھا، مگر آپ اپنے غصے کو قابو میں رکھتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو رکھا جائے، غصے میں کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے کہ بعد میں پچھتانا پڑے، غصے میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک مرتبہ 2 لوگ آپ کے سامنے جھگڑا کر رہے تھے، اور ایک کا مارے غصے کے اس کے بدن کی رگیں پھول رہی تھی، اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، میں ایک بات جانتا ہوں، یہ انسان جو غصے کی حالت میں اگر یہ بول دے تو اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی غصے کی حالت میں کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس کا غصہ قابو میں آ جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دشمن کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، غصے کے ٹائم اپنے آپ کو قابو کر لے۔ تو غصے پر قابو کیجیے۔ گھروں میں عام طور سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ بدگمانی کی بھی ہوتی ہے۔
جب ہمارا کسی سے اختلاف ہوتا ہے اس کی اچھی بات ہمیں بری لگتی ہے، اس کی اچھائیوں کو بھی ہم برائی بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ کسی سے بات کرتا ہمیں لگتا ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے. شوہر اور بیوی کے رشتے میں بدگمانی آتی ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. شریعت نے بدگمانی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا. اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی مت کیا کرو، بدگمانی گناہ تک لے کے جاتی ہے. ایک دیہاتی، ایک اعرابی اللہ کے نبی کے پاس آیا. اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے اور ہمارے یہاں کالا بچہ پیدا ہوا. گویا کہ اسے اپنی بیوی کے کیریکٹر پر شک ہے، گویا کہ اسے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہے. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے پوچھا حل لک من ابل، کہا کہ آپ نے پوچھا اونٹ ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ ہاں اونٹ ہے. آپ نے پوچھا اونٹ کس رنگ کا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی سرخ رنگ کا ہے، لال اونٹ ہے میرے پاس. آپ نے پوچھا حل فیہا من اورق، تمہارے ان سرخ اونٹوں میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی کچھ مٹیالے رنگ کے بھی اونٹ ہیں. آپ نے پوچھا یہ سرخ اونٹوں میں مٹیالے رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ تو کہا کہ نزعہا ارق، ہو سکتا ہے اس اونٹ کے آباء و اجداد میں، اس کی نسل میں کوئی مٹیالے رنگ کا اونٹ رہا ہو اور کوئی رگ کھینچ کر کے آ گئی ہو اور اس کے گھر میں بچہ وہ مٹیالے کلر کا پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا جب اونٹوں میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو انسان میں بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس کے خاندان میں، اس کے نانیحال میں، اس کے دادیال میں کوئی کالے رنگ کا ہوگا، کوئی رگ کھینچ کر چلی آئی اور تمہارا بچہ کالا ہو گیا. اس بنیاد پر بیوی کے کردار پر شک کرنا کتنی پیاری تعلیم ہے. آپ نے ایک مثال دے کر کے اعرابی کی غلط فہمی کو اور بدگمانی کو دور کیا. بدگمانیوں کو ختم کرو میرے بھائی، گھریلو مسائل حل ہو جائے. وقت ختم ہو رہا ہے، ایک دو باتیں اور بیان کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں گھریلو مسائل میں زبان کا بھی بڑا رول ہے. بہو کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، ساس کے جی میں جو آتا ہے کہہ دیتی ہے. اولاد والدین کے بارے میں کچھ بھی بول دیتی ہے، والدین غصے میں آتے ہیں اولاد کو کچھ بھی بول. یہ زبان رشتوں کو خراب کرتی ہے. اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی میں ہمیں زبان کا بڑا نپا تلا استعمال نہیں. نبی کے گھر سے کبھی چلانے کی آواز نہیں آئی، نبی کے گھر سے کبھی چیخنے کی آواز نہیں. نبی کی 4 بیٹیاں تھی، کبھی آپ نے کبھی چلا کے کسی بیٹی کو ڈانٹا نہیں ہے. نبی کی 9 بیویاں ایک ساتھ تھی، آپ نے کسی بیوی کو چلا کے ڈانٹا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کو لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن تانا مارنے والا نہیں ہوتا. ولا الفاحش، مومن بد زبان نہیں ہوتا. ولا البذی، مومن بد اخلاق نہیں ہوتا. تو زبان کا بڑا رول ہے میرے. اسی طریقے سے نبی اکرم کی ایک تعلیم اور ہے کہ آپ رشتوں کو آپ کیلکولیٹر سے ناپنے کی کوشش کریں. اس نے مجھے دعوت دی تو میں دعوت دوں گا، اس کے یہاں سے تحفہ آیا تب میں تحفہ دوں گا، میرے یہاں شادی میں آیا تب میں شادی میں جاؤں گا، اس نے میرے ساتھ بھلائی کی تب میں کروں گا. بھائی اگر آپ نے ادلا بدلا والا کام کیا ہے تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی تو یہ ہے کہ آپ کا جو فرض ہے آپ نبھائیے. آپ کے جو رشتہ دار ہیں جن کا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے آپ ان کے ساتھ نبھائیے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دی. آپ نے فرمایا صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو. صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑنے کی کوشش کرو. وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تمہیں محروم کرے، جو تمہیں نہ دے تم اسے دینے کی کوشش کرو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے درگزر کر دو، اسے معاف کر دو. پھر آگے آپ نے اور فرمایا کہ اے عقبہ ابن عامر وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھو. وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو. تو یہ ادلا بدلی والی جو صلہ رحمی ہمارے یہاں چلتی ہے وہ نہیں چلے گی. والدین اگر غلط ہیں تب بھی اولاد کو چاہیے کہ اپنا حق ادا کرے. اولاد اگر نافرمان ہے تب بھی والدین کو حق نہیں ہے ان کو اپنی وراثت سے محروم کرنے. بیوی اگر نافرمانی کر رہی ہے تب بھی شوہر اپنے حقوق نہ بھولے، اور شوہر کی طرف سے اگر کچھ حق تلفی ہو رہی ہے بیوی اپنی ذمہ داریوں کو نہ بھولے. اگر یہ اصول ہم یاد کر لیں میرے بھائی ہمارے گھر کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. اور آخری بات یہ کہوں گا میرے بھائی، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پریوار کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں صبح سے لے کر کے رات میں سونے تک اپنے پریوار کی بہتری کے لیے خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں. انسان رات بھر پاور لوم چلانے والے رات بھر پاور لوم چلاتے ہیں، مزدوری کرنے والے صبح سے شام تک مزدوری کرتے. کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے.
میرے بھائیوں، جس طریقے سے اپنے پریوار کی دنیا کی ہم فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت کی بھی ہم فکر کریں. یہ بھی نبی کی سیرت میں ہمیں یہ سبق ملا. آپ نے اپنی بیویوں کو بہت اسٹینڈرڈ مکان نہیں دیا، بہت لگزریس لائف نہیں دی، مگر ہاں ان کی آخرت کا احساس ہمیشہ آپ کو رہے. آپ ڈرایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو. آپ کہا کرتے تھے انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا. اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا. اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری مدد نہیں کروں. تو یہ نبی کی تعلیم. اپنے اہل و عیال کی، اپنے پریوار کی آخرت کی فکر کیجیے. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے پریوار میں کوئی شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، کوئی ناجائز کام ہو رہا ہے، کوئی خلاف سنت کام ہو رہا ہے، آپ اس پر ناراضگی کا اظہار کیجیے، آپ ٹوکیے، آپ منع کیجیے. جس چیز سے آپ کے بچوں کی آخرت بگڑے، اس چیز کو آپ اپنے گھر میں آنے مت دیجیے. یہ چند باتیں تھیں اللہ کے نبی کی گھریلو زندگی کے تعلق سے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان اصولوں کو، ان قواعد کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گھروں میں جو مسائل ہیں، اللہ ان مسائل کو ہم سب کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. روزی روٹی کے مسائل حل کر دے، سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو ہر ظالم کے ظلم سے، ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھے. جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.